آزاد بول انڈیا کا دا ہیڈ لائن شو دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ اگلے کچھ منٹوں میں آپ کو دنیا کی 8 سے 10 بڑی خبریں، 10 بڑی ہیڈ لائنز دکھانے جا رہا ہوں جو پچھلے کچھ گھنٹوں میں سرخیاں بنی ہیں الگ الگ مشہور اخبارات کی۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا ہر آرٹیکل پڑھنے کا جو وقت ہے وہ بچ جائے گا اور ایک ہی جگہ آپ کو ساری بڑی خبریں اور تھوڑی ڈیٹیلز کے ساتھ مل جائیں گی۔ بات یمن کے حوثیز کی ہوگی، ان کی 2 بار بات ہوگی۔ ایک تو اس سلسلے میں کہ انہوں نے ریڈ سی میں پھر ہلچل مچائی ہے، یہی نہیں انہوں نے عرب ممالک کو، یہ عرب ملک جو ہیں جو خاموش ہیں، انہیں ایک بڑا آفر دیا ہے یمن کے حوثیز نے۔ دوسری خبر کہ انہوں نے حوثیز نے جو ہے وہ سی آئی اے اور موساد سے ریلیٹڈ ایک جاسوسی نیٹ ورک کا بھنڈا پھوڑ کیا تھا، اب اس بارے میں کچھ نئی اپڈیٹس دی ہیں۔ حزب اللہ نے ادھر ایک نئی جگہ حملہ کیا ہے اور یہ نئی جگہ حزب اللہ کو ہی کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، ایک بڑی خبر ہے۔ حماس کی طرف سے بھی کچھ جواب آیا ہے، برازیل نے بھی اسرائیل کے حق میں کچھ بولا ہے، جی سی سی بھی آج کچھ بولا ہے، اس کے بعد ٹائمز آف اسرائیل کی کچھ خبریں، المسیرہ کی، المیادین کی، الجزیرہ کی کچھ خبریں، غزہ میں پھر سے قتل عام ہے، کیا حال ہے، سب کچھ اس چھوٹے سے ویڈیو میں۔ چلیے بہت بھومکا باندھ لی، اب سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ جی سی سی نے کیا کہا ہے۔ سب سے پہلی شروعات اسی سے، یہ آج 15 جولائی 2024 کی ارنا کی خبر ہے جو انڈیا میں قریباً 12 بجے شائع ہوئی، اور یہاں لکھا ہے کہ ورلڈ مسٹ ہولڈ اسرائیل اکاؤنٹیبل فار اٹس کرائمز۔ جی سی سی یعنی کہ گلف کوآپریشن کاؤنسل نے یہ مطالبہ کیا ہے پوری دنیا سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ اسرائیل کو اس کے جرائم کے لیے، اس کے جو جاری قتل عام ہیں غزہ میں اور ویسٹ بینک میں، اس کے لیے اسے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے، اسے ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، اس سے جواب دہی مانگنی چاہیے، اور اسے بالکل ایسے بنا نکیل کے بیل کے نہیں چھوڑ سکتے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ جی سی سی نے مطالبہ کیا، لیکن اس کا ہوگا کیا؟ وے ور یو؟ 9 مہینے ہو گئے انسانوں کا قتل ہوتے ہوئے، پوری دنیا بول رہی وے ور یو؟ آپ نے جبہ پہنا، آپ نے خبسہ کھایا، آپ نے الا طول نوم الا طول قبسہ، بس خلی بلی ہو گیا نا۔ یہی ہے، اگر آپ پیر بھی پٹک دیتے ہیں مضبوطی سے مل کے 4-5 ملک، ان کا سب ہو جاتا گیلا، اور یہ جنگ رک جاتی کب کی۔ کتنے بے گناہ، ہم تو چاہتے ہیں جنگ رکے، ہم چاہتے نہیں جیت ہار کیا ہے یہ سب وہ لوگ طے کریں گے، میرے کہنے سے ہو جائے گا۔ جنگ رکے، فلسطین کو اس کا حق ملے۔ المسیرہ یمن کی ویب سائٹ، انہوں نے لکھا ہے یمنی آرم فورسز ٹارگیٹ اسرائیلی شپ بامبڈ آکوپائیڈ پیلسٹینین ٹیریٹری۔ پہلے تو حملے کی خبر ان کی، انہوں نے ایک یمنی آرم فورسز نے ریڈ سی میں ایک اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک شپ کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے بارے میں بتاؤں گا اگلی ہیڈ لائن سے اسی بارے میں۔ اور انہوں نے آکوپائڈ جو ٹیریٹری ہے، یعنی کہ فلسطین کے جو علاقے ہیں جن پر قبضہ ہے اسرائیل کا، ان علاقوں میں جو اسرائیل کے بیسز ہیں اور دوسرے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑے امپورٹنٹ یونٹس ہیں یا جو بھی ہیں، ان پر بمباری بھی کی ہے۔ الرشش میں، ایلات جو نیچے سمندر سے لگتا ہوا علاقہ، بندرگاہ بھی ہے وہاں، تو سمندر کے اندر جہازوں کو مارا، اور زمین پر جا کر ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کچھ اسرائیلی سیٹلمنٹس کو یا پھر جو وہاں پر یونٹس تھیں جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم تھیں، انہیں جا کر مارا ہے۔ یہ انہوں نے حملہ گلف آف ایڈن میں کیا ہے اور الرشش میں بمباری کی ہے۔ جس جہاز کو انہوں نے بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے اس کا نام MSC یونیسف ہے۔ چلیے المسیرہ کی ہیڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں اگلی، لیبنان کی ویب سائٹ، کہ این اسرائیلی شپ ہٹ ود بیلسٹک میزائلز ان گلف آف ایڈن۔ یہ وہی خبر ہے کہ گلف آف ایڈن میں بیلسٹک میزائلز اب یہ یوز کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے اور امریکہ کے لیے یہی سب سے بڑے فکر کا سبب ہے کہ سورس تو مل جائے کہ انہوں نے بیلسٹک میزائل ڈیولپ کیسے کی، یا انہیں ایران نے ایکسپورٹ کیے، وہ راستہ کون سا تھا، وہ تاریخ کون سی تھی، یہی پتہ لگانے میں سب جٹے ہوئے ہیں۔ یمنی آرم فورسز، اب یہ دوسری خبر ہے، اسی میں جو ہے یمنی آرمڈ فورسز نے کہا ہے، انصار اللہ موومنٹ نے، حوثیز نے، we call on Arab and Islamic armies to fulfill their religious, moral and humanitarian duty towards the Palestinians۔ وارفیئر انالیسز نے ان کے بیان کا ایک حصہ دیا ہے کہ انہوں نے تمام عرب ممالک کے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے، ان سے اپیل کی ہے کہ آپ اپنی مذہبی، اپنی سماجی اور اپنی انسانیت
انسانی ڈیوٹی کو پورا کیجیے، اپنے انسانی، مذہبی اور سماجی فرضوں کو نبھاتے ہوئے فلسطینیوں کا ساتھ دیجیے. اینڈ وی آر فلی ریڈی ٹو کنڈکٹ جوائنٹ ملٹری آپریشنز ود اینی عرب اور اسلامک اینٹی سپورٹنگ دا آپریسڈ فلسطین. اور ہم تیار ہیں، یمن کے حوثیز نے کہا کہ ہم تیار ہیں کسی بھی مسلم ممالک کے ساتھ جوائنٹ آپریشن اسرائیل کے خلاف انجام دینے کے لیے فلسطینیوں کے حق میں. ہمیں ڈر نہیں لگتا، نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان سے ہماری نظریاتی جنگ، نہیں، کچھ نہیں. ہم صرف فلسطینیوں کے حق میں ہیں، اور ہم کسی کے بھی ساتھ بس وہ یہ کہے کہ ہاں ہم فلسطینیوں کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ چل پڑیں گے، ہم پیچھے چلیں گے اور حملے کریں گے. یہ ایک بڑا آفر دیا گیا ہے. ایک اور خبر ہے یمن کے حوثی سے، لیکن حزب اللہ کی سن لیجئے. حزب اللہ کے ڈرونز نے جو ہے اسرائیل کی 91 ڈویژن کو نشانہ بنایا. اس کے 91 ڈویژن کے کمانڈ ہیڈ کوارٹر کو ایلیٹ ایک علاقہ ہے. اب اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 91 ڈویژن ابھی وجود میں آئی تھی، اور ابھی اس کا ہیڈ کوارٹر تعمیر کیا گیا تھا ایلیٹ میں. اور یہ اسپیشلی حزب اللہ سے کمبیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی ڈویژن. لیکن حزب اللہ نے اسے ہی جو ہے، پہلے جنگ فل فلیش شروع ہوتی اس سے پہلے ہی اس پر سینکڑوں تو نہیں، مطلب ڈرونز مار کے، بارش کر کے جو ہے اسے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. دا اسلامک اور المعادین نے یہ خبر چھاپی ہے، لیبنانی ویب سائٹ ہے، تو ہم دعویٰ ہی کہیں گے. ہاں، ٹائمز آف اسرائیل اگر کہتا تو ہم اسے کنفرم کر دیتے، کیونکہ جس پر حملہ ہوا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پٹے ہیں، ہم پر حملہ ہوا ہے، تو بات کنفرم ہوتی ہے نا. خیر، دا اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان، حزب اللہ کیریڈ آؤٹ اے سیریز آف آپریشنز. ٹھیک ہے، انگلش چھوڑیے، ہندی بتا دیتا ہوں. 14 جولائی 2024 کو ان لوگوں نے یہ حملے کیے ناردرن فرنٹ پر، اور بہت علاقوں میں اس کے علاوہ بھی، ہیڈ کوارٹر کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ڈرونز داغے. ارنا کی خبر ہے حماس کے بارے میں. حماس کے جو سینئر ممبر ہیں، اسماعیل ہانیہ کے بعد کم و بیش ان کا نمبر آتا ہے، اسامہ حمدان. انہوں نے کچھ بیان دیا ہے اور ارنا نے اسے چھاپا ہے، اور اس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ زیونسٹ ریجیم انٹینسیفائز کرائمز ٹو پٹ پریشر آن حماس. یہ بات جو ہم لوگ کہتے آئے، تو یہ بات بڑی کامن ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ زیونسٹ ریجیم جو ہے وہ لگاتار اپنے جرائم کو، اپنے ظلموں کو، اپنے حملوں کو تیز کر رہی ہے اور بڑھا رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ حماس پہ پریشر ڈال سکے، ہتھیار ڈالنے کے لیے، سیز فائر کرنے کے لیے. اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے. وہ جو بے جان ناحق لوگوں کا خون بہا رہے ہیں، اس کے پیچھے مقاصد یہی ہے، سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ بھائی حماس کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا جائے اور ان سے ہتھیار ڈلوا کر اپنی شرطوں پر سیز فائر کروا لیا جائے. سینئر حماس ممبر اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ زینسٹ اینٹی کے یہ جو ظلم ہے، یہ دنیا نوٹ کر رہی ہے، اور ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کا جواب دیا جائے گا. خاص طور سے وہ المواسی ریفیوجی کیمپ میں جو پرسوں حملہ ہوا ہے اس کے متعلق بات کر رہے تھے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو کل صبح سے دوپہر تک شاید 2 رپورٹس دکھائی بھی ہیں. آئی ڈی ایف کے چیف جو ہیں ٹائمز آف اسرائیل، اب ذرا دیکھیے حماس کیا کہہ رہا تھا اور آئی ڈی ایف کے چیف کیا کہہ رہے ہیں، وہ تصدیق کر رہے ہیں. آئی ڈی ایف کے چیف جو ہیں اس نے یہ کہا ہے کہ ملٹری از کریٹنگ آل دا پریشر نیڈڈ آن حماس فار ہاسٹیج ڈیل، کہ ان کی ملٹری ہر طریقے کے پریشر کو بلٹ اپ کر رہی ہے، ہر پریشر بنانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ حماس ہاسٹیج ڈیل کے مدعے پر راضی ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ حملے جو ہیں صرف اسی لیے تیز کیے گئے ہیں. زیادہ لوگوں کے پچھلے کچھ مہینوں میں سب سے تیز حملے ہوئے. المواسی میں 90 لوگ مارے گئے، 90 لوگ ایک ہی جگہ، باقی جگہ کو تو چھوڑ دیجئے. یہ حلیوی ہے. آئی ڈی ایف چیف یہ کہتا ہے کہ ہم حملے اس لیے تیز کر رہے ہیں تاکہ حماس راضی ہو جائے ہوسٹیج ڈیل کے لیے، سیز فائر کے لیے. حماس تو راضی ہے، لیکن یہ چاہ رہے ہیں میری شرط پر راضی ہو. نہ ہم رافع کراسنگ چھوڑیں گے، نہ ہم غزہ سے نکلیں گے، ہم بس ساؤتھ سے نارتھ تک لوگوں کو جانے دیں گے. ہم بم، بندوق اور گولی کا استعمال بند کر دیں گے، ہم اسٹیج واپس دیں گے، ہم تمہارے قیدی واپس دیں گے. اور یہ بھی ہے کہ حماس کے خلاف جنگ چلتی رہے گی. تو پھر بھیا اسٹیج واپس جاتے بمباری کرو، سب کو مار دو، جنہیں چھوڑا بھی انہیں بھی مار دو. یمن کی ایک اور خبر جو میں نے آپ سے کہی تھی، یمن انویلز کنفیشن پروجیکٹس آف اسرائیلی یو ایس ایسپائنیج نیٹ ورک. یہ یمن کے حوثی انصار اللہ موومنٹ کے حساب سے اسرائیل اور یو ایس کا ایک جاسوسی نیٹ ورک ان کے ہاں چل رہا تھا. سی آئی اے اور موساد کا ممبرز جو ہے، یا پھر ان کے ایجنٹس یمنی حوثیز کی حکومت کے خلاف کام کر رہے تھے.
انہوں نے ان کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا مین ٹارگٹ، سن لیجئے گا، مین ٹارگٹ یمن کی نوجوان نسل تھی کہ انہیں اتنی آسائشیں مہیا کرا دی جائیں، گیجٹس دے دیے جائیں اور کچھ پیسے دے دیے جائیں، وہ نشے میں پڑ جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ پھر ان سے اپنی من مطابق کام کرانا آسان ہوگا۔ میرے گھر کے پیچھے ایک پلاٹ خالی ہے اور وہاں پر اسمیک، شراب، اسمیک والی ٹیم الگ ہے، شراب والی الگ ہے، اور دونوں وہی ہیں۔ رمضان میں پورے روزے رکھتے ہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں، جیسے بس رمضان میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوں، یا رمضان میں بخشش ہو جائے گی۔ پھر کہنے میں شرم نہیں آنی چاہیے، میں کیوں بول رہا ہوں؟ جو یمن میں ہو رہا ہے وہی تو یہاں ہو رہا ہے۔ اس نسل کو، اس قوم کو برباد کر دینے کے لیے اس کے نوجوانوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالا گیا ہے۔ ان کے علاقوں میں نشے کے سامان زیادہ مہیا کروائے گئے ہیں، شراب کی دکانیں کھولی گئی ہیں۔ میرا تو دل نہیں ہوتا میں کسی ایسے آدمی سے ہاتھ ملاؤں جو یہ سب کرتا ہو، میں مر جانا بہتر سمجھوں گا۔ آپ سوچئے ذرا، یہ سب کچھ نئی جوان نسل میں کیوں ایک سازش ہے؟ لوگوں کو ان کے بنیاد سے بہکا دو، الگ کر دو، انہیں ختم کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہی یمن میں ہو رہا تھا، یہی ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہی ہر جگہ ہو رہا ہے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن جو کانسپریسی کرتے ہیں ان حیوانوں پر الزام لگا رہا ہوں۔ اس قوم کی گمراہی کسی کے لیے تو فائدہ ہوگی، کسی سنگٹھن کے لیے ہو سکتی ہے، کسی بڑے غداروں والے گروپ کے لیے ہو سکتی ہے، ہندوستان سے لے کر دنیا تک۔ یہ اس نسل کو سوچنا ہوگا کہ تمہارے اندر کون سے لال لگے ہیں جو تمہیں فری میں نشہ اور گیجٹ اور پیسہ دے گا؟ کوئی کیا ہے؟ کیا تمہاری حیثیت، اوقات کیا ہے تمہاری؟ گھر سے نکلنے کے بعد کتنے گھروں تک لوگ تمہیں جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ خود سوچو کہ تمہیں دلدل میں کھینچا اور پھنسایا جا رہا ہے۔ ایک دو ہیڈ لائن اور ہے سر۔ اسرائیل نے لگاتار پھر کل حملہ کیا ہے غزہ پر اور 17 لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، بچے سب سے زیادہ ہیں۔ الجزیرہ کی یہ خبر ہے اور بہت برے حالات ہیں، میں نے تصویریں دیکھی، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ برازیل کے پریزیڈنٹ لولا ڈی سلوا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو غزہ میں جو کلنگز ہو رہی ہیں اور جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس پر اپنی خاموشی کو توڑ دینا چاہیے، اپنی بغیرتی کے جامے سے اور جبے سے باہر آنا چاہیے اور فلسطینیوں کے حق میں بولنا چاہیے، اسرائیل کی جرائموں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ لولا ڈی سلوا ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی لوگ غائب ہیں۔ 15 جولائی میں یہ خبر اننا میں چھپی ہے۔ ہاں، میں آخری خبر اسے بنانا چاہتا ہوں۔ جو بائیڈن نے اپیل کی ہے پورے امریکہ سے کہ پولیٹیکل وائلنس کا راستہ چھوڑ دیں، اور جو ہے یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب کب کہا جو بائیڈن نے؟ جب سابق صدر امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر گولی باری ہوئی، ان پر گولی سے حملہ کیا گیا، ان کا کان اڑ گیا، تب جو ہے کان اڑ گیا، تب جو ہے یہ جو بائیڈن کہہ رہے ہیں ایک گولی چلی، ایک گولی لگی، بلکہ ایک بندہ مرا، 2 گھائل ہوئے، مطلب کل جمع اس بندے کی طرف سے 8 راؤنڈ چلے، اور یہ جو بائیڈن بات کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وائلنس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ 9 مہینے سے غزہ میں بمباری ہو رہی ہے اور وہ بم یہ خود مہیا کروا رہے ہیں، تب نہیں کہہ رہے ہیں اسرائیل سے وائلنس چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کہیں گے جی حماس نے حملہ کیا تھا۔ آپ پوچھو نا کیا وجہیں ہیں پیچھے۔ کسی کے حملے کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کسی کے قتل کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا، چاہے وہ اسرائیلی ہو چاہے فلسطینی ہو، لیکن اسرائیل جب زمینیں چھین رہا تھا، قبضہ رہا تھا لگاتار فلسطین کی، جسے UN بھی غلط مانتا تھا، آج UK بھی اور یہ امریکہ بھی اس کی مذمت کر رہا ہے کہ نئے سیٹلمنٹ نہیں بنیں گے۔ یہ سب آپ روک سکتے تھے اسرائیل کو، کیا آپ نے روکنے کی کوشش کی؟ یا آپ کے ہاں جو ٹاپ چیئرز پر کریم بیٹھی ہوئی ان لوگوں کی، ان کی وجہ سے آپ نے کبھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، یا آپ کی منشا ہی نہیں تھی ہاتھ ڈالنے کی؟ کبھی دنیا آپ سے پوچھے گی۔ آزاد بول انڈیا کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید یہ کرتے ہیں پسند آیا ہوگا۔ یہ ہے QR کوڈ، میں جانتا ہوں میں جس راستے پر ہوں اس کے انجام بڑے نقصان والے ہو سکتے ہیں، چینل پر بھی کوئی بات آ سکتی ہے، مجھ پر بھی، کیونکہ یہ سوال وہ ہیں جو عموماً پوچھے نہیں جاتے، یا آئینہ وہ ہے جو عموماً دکھایا نہیں جاتا۔ آپ لوگ اپنا پیار برساتے رہیے، دعا میں ضرور یاد رکھیے، خوش رہیے، سلامت رہیے۔